بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پاکستانی قوم اور حکمرانوں سے بہت ہی سنجیدہ کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے طالبان کو کابل پر قبضہ کیے 2-3 دن ہو چکے ہیں، اور آپ پوری دنیا میں کفار کی چیخیں سن رہے ہیں، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ اسرائیلی ہوں، چاہے وہ تمام اسلام دشمن طاقتیں ہوں، لبرل، سیکولر، پختونستان بنانے والے، تحریک طالبان پاکستان، بلوچستان لبریشن آرمی، وہ تمام نظریاتی تخریب کار، اور اس کے علاوہ وہ تمام ظاہراً مسلمان طاقتیں کہ جو اصل میں کفار کی اعلی کار ہیں، وہ سب کے سب اس وقت مسلمانوں کی افغانستان میں کامیابی پر ماتم کر رہی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، 1-1.5 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی بندرگاہ بھی نہیں ہے، دنیا کے ایک کونے میں الگ سے دبا ہوا ملک ہے۔ وہاں پر اگر غریب کسان اور چرواہے ایک حکومت بنا لیتے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، تو پوری دنیا کی چیخیں اس سے کیوں نکل رہی ہیں؟ ہمارے ہاں بھی ایک فحش پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے جناب عورتوں کے حقوق سلب کر لیں گے، جیسے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کی عورتوں کے حقوق ہے۔ جھوٹ بھی بولو تو ٹھیک سے بولو یار، اصل مقصد ہی کچھ اور ہے ان کے چیخنے کا، عورتوں کے حقوق کے لیے تو کوئی نہیں چیخ رہا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے پاکستان میں کہ جی یہ دہشت گردی پاکستان میں بھیج دیں گے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حکومت پاکستان کو بھی میں تذبذب میں دیکھ رہا ہوں، کنفیوزڈ ہیں کہ ہم عالمی طاقتوں سے بات کریں گے کہ طالبان کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں، کوئی آنریبل اور ڈگنیفائڈ سٹینڈ نہیں لے رہی ہے۔ اصل بات سمجھیے کہ تمام دنیا کے کفار کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اور جو زلزلہ اس وقت کابل میں آیا ہے اس کی لہریں پوری دنیا میں کس طرح پھیل رہی ہیں اور پھیلیں گی، یہ بہت اہم بات ہے۔ گھٹیا اور پیٹی مینٹالٹی اور طالبان پر غصہ دکھانا صرف اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اس سارے تعصب میں آپ اس بڑے کھیل کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور اس اللہ کے کرم اور فضل کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے طالبان کی کامیابی کے ذریعے مسلمان امت کو تحفہ دیا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید یاد ہو، تقریباً 14 برس پہلے جب میں پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پر آیا تھا تو میں نے پہلا پروگرام یہ کیا تھا کہ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آف دا US فارن پالیسی، کہ جی اس 21ویں صدی میں امریکی خارجہ پالیسی کے بڑے بڑے تصویراتی مقاصد اور عزائم کیا ہیں، اور وہ کوئی 6 کے قریب میں نے گنوائے تھے۔ ایک دفعہ پھر ان کو ریوائز کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا آبجیکٹیو تھا وہ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی آف اسرائیل تھا، امریکہ کا، جو پوری دنیا میں اس کا سب سے بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے کہ ہر صورت میں اس نے اسرائیل کا دفاع کرنا ہے۔ یہ 21ویں صدی میں جب آغاز ہوا ان کا اور انہوں نے جنگیں دنیا میں شروع کی تو یہ سب سے بڑا آبجیکٹیو ان کا تھا، اور جنگوں کا مقصد بھی یہی تھا جس کے لیے انہوں نے پورا مڈل ایسٹ تباہ و برباد کیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جو مڈل ایسٹ کی حالت ہے، نام چاہے وہ القاعدہ کا لیں، نام وہ چاہے وہ آن ٹیرر کا لیں، نام چاہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز کا لیں۔ اور اسرائیل کے دفاع کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار چھین لیے جائیں، اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اس وقت تک نہیں چھینے جا سکتے تھے جب تک پاکستان کو یہ ایک فیلڈ ریاست ڈکلیئر نہ کریں۔ وہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دوسرا آبجیکٹیو جو ان کا تھا وہ تھا پولیٹیکل اسلام کو کسی صورت میں ہم نے اٹھنے نہیں دینا، انہوں نے روکنا ہے، دا کانسیپٹ آف اے پولیٹیکل اسلام۔ جب انہوں نے 1923 میں خلافت ابالش کی تھی، اس کے بعد یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ آنے والے وقتوں میں یہ کہیں کسی ملک میں ایک ایسی ریاست قائم نہیں ہونے دیں گے جس کی اساس اسلامک آئیڈیالوجی پر ہو، کیونکہ ان کو معلوم تھا، یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے 1920 میں کہہ دی تھی، جب کمیونزم اٹھ رہا تھا پوری دنیا میں، مزدکیت، سوشلزم اور کمیونزم کا زور تھا، اس وقت اقبال نے کہا تھا ابلیس کی زبان میں اپنے مشیروں کو وہ نصیحت کر رہا تھا کہ فتنہ فردہ مزدکیت نہیں اسلام ہے، جو آنے والے وقتوں میں جو اصل تھریٹ ہمارے کیپٹلسٹ سسٹم کو، ہمارے نیو ورلڈ آرڈر کو، ہمارے گلوبل ریسیٹ کو ہوگا، وہ اسلام سے ہوگا، کمیونزم سے نہیں ہوگا۔ سو پولیٹیکل اسلام کو روکنا۔ افغان طالبان جتنے بھی مسکین تھے انہوں نے اپنے چھوٹے سے اس لینڈ لاکڈ کنٹری کے اندر انہوں نے ایک اسلامی حکومت بنا لی تھی، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں کی اس کی کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے وہ، امریکیوں کو کون سے انسانی حقوق کی پرواہ۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ کہیں مسلمان ایک اسلامی ریاست نہ بنا لیں،
یہ ان کو خوف تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے افغانستان پر حملہ کیا 9/11 کے بعد۔ جو تیسرا آبجیکٹو ان کا تھا وہ کنٹینمنٹ آف رشیا تھا، روس کو روکنا تھا انہوں نے کہ روس کے تمام سینٹرل ایشیا میں روس کی جو رسائی اس کے لیے افغانستان میں آنا ضروری تھا۔ چوتھا کنٹینمنٹ آف چائنا تھا، چائنا کو روکنا تھا۔ پھر ایک ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا کہ کنٹرول آف گلوبل ٹریڈنگ روٹس، دنیا کے جو بڑے بڑے تجارتی راستے ہیں اور واٹر ویز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ افغانستان میں آئے یہاں بیٹھ کر یہ سارے آبجیکٹو اچیو کر رہے تھے۔ انہوں نے اسلامک ریاست کو بھی تباہ کر دیا، انہوں نے اسلامی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا، انہوں نے پاکستان میں ایسی دہشت گردی بھیجنا شروع کی کہ پاکستان تقریباً اتنا ڈیسٹیبلائز ہو گیا تھا کہ CIA کی اپنی رپورٹ تھی کہ 2015 تک پاکستان باقی ہی نہیں رہے گا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب 2007 میں پھر الحمدللہ میں میڈیا پہ آیا تھا اور ہم نے یہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا، قوم کو آگاہ کرنا شروع کیا۔ وہ ایگزیکٹلی یہی جنگ تھی جو 9/11 کے بعد شروع ہوئی تھی، اور 2007 میں جس کے بعد پھر میں ٹی وی پہ بھی آیا اور یہ سب کچھ ایکسپلین کرنا شروع کیا۔ اور پہلا پروگرام ہی میرا یہ تھا US گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اور ان کی فورن پالیسی، اور پھر میں نے سیریز کی تھی CIA تھریٹس ٹو پاکستان کے، آپ سب پرانے ٹی وی دیکھنے والوں کو یاد ہوگی یہ بات۔ اب افغانستان سے جب ان کو شکست ہوتی ہے تو یہ 6 کے 6 آبجیکٹیوز ان کے صفر ہو جاتے ہیں، یہ ذلیل ہو کے رسوا ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ امریکہ نکل گیا، یہ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو انہوں نے پوری دنیا کے لیے آنے والی سینچری کے لیے ڈیفائن کیے تھے، یہ سارے کے سارے آبجیکٹیوز یہاں دفن ہو جاتے ہیں۔ گلوبل واٹر ویز اور ٹریڈنگ روٹس کی بات کریں تو CPEC کا سلک روٹ چل رہا ہے یہاں جو پاکستان آنے والا ہے، گلف کا ٹریڈنگ روٹ ہے، یہ ہر صورت میں چائنا کو روکنا چاہتے تھے یہاں سے، اس لیے افغانستان بیٹھے تھے۔ یہ ہر صورت میں پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے تھے، اس لیے TTP اور BLA بنائی تھی، انہوں نے انڈیا کو اجازت دی تھی کہ آئیں افغانستان سے آپ پاکستان پر حملے کریں۔ اجیت کمار ڈوبل اور اس کی ساری وہ اوفینسو ڈیفنس کی اسٹریٹجی جو افغانستان کے ذریعے پاکستان پر لانچ کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے اسلامک گورنمنٹ کو ختم کر دیا افغانستان سے۔ پھر کنٹینمنٹ آف رشیا، انہوں نے بیٹھ گئے جب تک روس کو کوئی اجازت ہی نہیں ملی پچھلے 20 سال افغانستان میں کچھ کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے تھے، اب جب 20 سال کے بعد 2001 میں انہوں نے جنگ شروع کی تھی، 20 سال 21 میں اب آ کے ان کو شکست ہوئی ہے، یہاں سے نکلے ہیں، تو افغانستان میں وہ راستے دوبارہ کھل گئے ہیں کہ جو ان کی گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو جن کو روکنا تھا انہوں نے، وہ سارے کے سارے دروازے اب مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے لیے کھل گئے ہیں۔ افغانستان میں دوبارہ ایک پولیٹیکل اسلام، ایک گورنمنٹ قائم ہو گئی۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ اگر کہیں پہ بھی کوئی پولیٹیکل اسلامک گورنمنٹ بن جائے تو اس سے خطرہ صرف یہودیوں کو اور ہندوؤں کو اور امریکہ کو اور CIA کو نہیں ہے، بڑی بڑی مسلمان ملکوں کو بھی ان سے خطرہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مصر میں CC کی حکومت آنے سے پہلے وہاں پر اخوان المسلمون کی حکومت بنی، وہاں پر جو صدر بنے مسلمان، CC کی حکومت کو باقاعدہ عرب ملکوں نے فنڈنگ کر کے، بدنصیبی سے سعودی عرب نے اور UAE نے فنڈنگ کر کے CC کی بغاوت کروائی، وہاں پہ اخوان المسلمون کی حکومت ختم کروائی اور ان کو پھانسیاں دلوا دی۔ کسی صورت میں یہ کہیں بھی کوئی اسلامک گورنمنٹ بننے نہیں دے سکتے تھے۔ افغان جہاد کے بعد 1988 کے بعد ایک بڑی برکت یہ آئی تھی کہ پوری مسلمان دنیا کو حوصلہ ہو چلا تھا کہ ہم مزاحمت کر کے بھی آکوپیشن فورسز کو نکال سکتے ہیں، کیونکہ افغان مجاہدین نے سوویت یونین کو نکالا تھا، اور چونکہ افغان جہاد میں تربیت بھی کی تھی، سب نے آ کر شرکت کی تھی، تو ہر ایک کو حوصلہ ہو چلا تھا کہ ہم آکوپیشن فورسز کو نکال سکتے ہیں۔ تو یہی وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں جب افغان جہاد ختم ہوا ہے، جب سوویت یونین نکلا ہے، تو کشمیر میں اس وقت پہلا انتفاضہ شروع ہوا تھا، فلسطین میں اس وقت پہلا انتفاضہ شروع ہوا تھا، الجیریا میں اسلامک موومنٹ نے ایک پوری موومنٹ بلڈ کی تھی، اور الیکشن سے باقاعدہ جیت کر فیس کی حکومت جو تھی وہ واپس آ گیا الجیریا میں، اور وہاں بھی ملٹری کو کر کے فیس کی اسلامی حکومت کو ختم کروایا گیا تھا۔ تو یہ جو ان کو اب خطرہ ہے کہ افغانستان میں اسلامی تحریک کے آنے کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں پر اسلامی تحریکیں ہیں، چاہے کشمیر ہو یا حماس ہو یا فلسطین ہو، ہر جگہ پر اسلامی تحریکوں کو اپنے اوپر کلونیل اور یہ جو ظالم آمرانہ سامران یا حکومتیں ہیں ان کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے حوصلہ مل جائے گا، اور پھر ایک اسلامی حکومت اگر قائم ہو گئی تو دنیا میں ایک ماڈل بن جائے گا جو کمیونزم اور کیپٹلزم کے خلاف ہے۔ افغان مجاہدین نے پہلے کمیونزم کو شکست دی، اب انہوں نے کیپٹلزم کو شکست دی، پہلے پورے وارسا پیکٹ کو تباہ کیا، اب پورے نیٹو کو تباہ کیا۔ اس کا اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے،
یہ معمولی عورتوں کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے جو بکواس کر رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہم طالبان سے خفا تھے اور ناراض تھے. اور اب یہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ذبیح اللہ مجاہد کی کابل میں، پہلی بات اس نے یہی کی کہ ہم نے روس سے تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں، چائنا سے کر لیے ہیں، پاکستان سے کر لیے ہیں. یعنی جو ایک الگ اسٹریٹجک الائنس بننا تھا ایشیا کا، اب وہ نیٹو کے مقابلے پر ایک ایشین الائنس بن گیا ہے. اور افغانستان اس کے بیچ میں پیوٹ ہے. افغانستان ہارٹ آف ایشیا، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، آسیا یک پیکر گلست، ملت افغان درو پیکر دلست، کہ ایشیا جو ایک جغرافی کا نام ہے اور اس کے اندر جو دل ہے وہ افغانستان ہے. اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، صرف جغرافی کی وجہ سے نہیں، آئیڈیالوجی کی وجہ سے بھی، اس وجہ سے بھی کہ یہاں پہ مرد کوہساری رہتے ہیں جو فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرتے ہیں، چاہے بندہ صحرائی ہو یا مرد کوہستانی ہو. جو اقبال نے کہا، یہ مرد کوہستانی جو 40 سال میں 2 سپر پاورز کو تباہ کر چکے. اور سب سے بڑی بات جو اب ہم آنے والے ہیں جس کے اوپر، کہ جو اس وقت کے نئے عالمی نظام کو جو پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے، جو گلوبل ریسیٹ ہو رہا ہے، جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ شروع کیا تھا ایک طوفان اور ایک ڈرامہ. افغان طالبان اس سارے گلوبل ریسیٹ کے سے آزاد ہے. نہ ان پر IMF کا کوئی قرضہ ہے، نہ ورلڈ بینک کا کوئی قرضہ ہے. اور یہ وہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس کو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا یہ پورا نیا عالمی نظام، جس کے لیے یہ پوری دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، امریکہ سے لے کے چین تک پوری دنیا کو جو یہ تباہ و برباد کر رہے ہیں، جو انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر بنانا ہے. اگر اس کے درمیان کوئی ملک ریاست کھڑی ہو جائے جو یہ کہے کہ ہم یہاں پر صرف اپنی مرضی کریں گے، اسلامی شریعت کریں گے، اپنے چاہے اس میں قبائلی رنگ شامل ہو، چاہے اس کے اندر افغان نیشنلزم کا رنگ شامل ہو، it doesn't matter. So try to understand the importance. انڈیا نے $20 ارب پچھلے 20 سال میں خرچ کیے تھے افغانستان میں. وہ سب کے سب اللہ نے تباہ و برباد کر دی. وہ ساری دولت، وسائل، ڈیم، سڑکیں، پل، سکول، ہاسپٹل جو اس نے بنائے تھے وہ افغانستان مجاہدین کو تحفے میں دے کے چلا گیا. اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی باگرام جیل کھولی ہے، اس میں سے 500-600 یا 1000-2000 TTP کے دہشت گرد بھی رہا ہو گئے. یار وہ جیل ہزاروں لوگ تھے، اس کے اندر گئے، دروازے توڑ دیے، سب آزاد ہو گئے. اس وقت کوئی کاغذات تھوڑی چیک کر رہا تھا کہ کون کون. لیکن یہ TTP کے خوارج آزاد بھی ہو گئے تو اب کہیں بھاگ نہیں سکتے، یہ چھپ نہیں سکتے افغانستان میں. یا بھاگ کے پاکستان آئیں گے، یا سرنڈر کریں گے، یا یہاں مارے جائیں گے، یا افغان طالبان کے ہاتھوں قتل ہوں گے. آلریڈی جو انہوں نے ISIS بنائی تھی، CIA نے اور JSOC نے، اس کے بندوں کو طالبان نے قتل کرنا شروع کر دیا. وہ ختم خاموشی سے مرے جا رہے ہیں. تو یہ تو اتنا بڑا اسٹریٹجک کو کر دیا ہے ہم نے. اللہ نے کر دیا، ہم نے نہیں کیا. واللہ ہم نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا. ہم اس کا کریڈٹ زبردستی خود لینے کی کوشش نہ کریں. یہاں بھی میں ایک زیادتی دیکھ رہا ہوں کہ افغان مجاہدین کی شہادتوں اور قربانیوں کا کریڈٹ بلا وجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پاکستانی خود لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں افغان مجاہد ہوں، میں نے سوویت یونین کے خلاف برسوں جہاد کیا ہے. اس جہاد کو میں کہتا ہوں کہ وہ کریڈٹ پاکستان کا تھا. لیکن یہ جو پچھلے 20 سال میں جہاد ہوا، یہ کریڈٹ ہمارا نہیں ہے. ہم نے افغان طالبان کے خلاف 20 لاکھ کنٹینر اسلحے کے کابل حکومت اور امریکنز کو بھیجے. ہم نے اپنی فضائی اور زمینی حدود امریکیوں کو دی. ہماری ریاست نے ان کے تمام بڑے بڑے لوگ جو آج حکمران بننے جا رہے ہیں ہمارے ہاتھوں گرفتار ہو کر امریکیوں کو دیے گئے تھے. ہم نے طالبان کی کوئی مدد نہیں کی. ہماری ریاست نے، ہمارے عوام میں ان کے لیے ہمدردیاں تھیں، لوگ دعا کرتے تھے، لوگوں کو فکریں تھیں. ظاہر ہے حکومتی پالیسیاں کبھی بھی عوام کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہیں. ان کی فیملیز، بچے یہاں ریفیوجیز میں رہا کرتے تھے. ہم نے اسلحے کا ایک کنٹینر، ایک ٹرک ان کو نہیں دیا. 20 لاکھ کنٹینر ہم نے ان کو دے دیا، 10 لاکھ کنٹینر ہم نے کابل حکومت کو اور CIA کو دے دیے. یہاں ہم گناہگار ہوتے ہیں. اور میں صاف کہوں گا بلا وجہ کریڈٹ نہ لیں، کیونکہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی جھوٹ اور اپنے ہی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ایک ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں، خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا شکار ہم نے کر لیا. ہم نے نہیں کیا یہ شکار. صاف اس کا کریڈٹ اللہ کے فضل سے صرف افغان مجاہدین کو جاتا ہے، یہ جن کو دنیا کی کسی طاقت نے کوئی سپورٹ نہیں کی. یہ ساری جنگ انہوں نے خود لڑی ہے، یہ ساری قربانیاں انہوں نے خود دی ہیں. کوئی پاکستان نے جس طرح ہم نے افغان مجاہدین کے 80s میں لاجسٹک اور ٹریننگ اور بیس کیمپ سپورٹ کیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، اور اس کے بغیر جنگ نہیں جیتی جاتی تھی. اور انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ اللہ کے فضل سے زور بازو پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے جب اس نے اپنی تقریر کی، پوری یہ بھی آخری شکست خوردہ تقریر اس میں اس نے جو شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اس نے پاکستان کو نہیں کہا کہ پاکستان کی وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی افغانستان میں.
حالانکہ پوری دنیا میں یہ بکواس چل رہی ہے، سینکشن پاکستان کا ہیش ٹیگ چل رہا ہے، انڈینز اور اسرائیلی تو سارے افغان چلا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہم اس لیے شکست ہوئی ہمیں کہ 3.5 لاکھ کی افغان آرمی لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈال کر بھاگ گئی، یہ وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دشمنوں کو شکست و ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، اور افغان طالبان کو کامیابی دی ہے، وہ ان کی جنگی حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے افغان آرمی کے اندر اپنے لوگ شامل کر دیے تھے، انہوں نے تعلقات بنا لیے تھے۔ جب وہ ایڈوانس کرتے ہوئے تو اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دیا، 3.5 لاکھ کی فوج لڑے بغیر بھاگ گئی۔ اس وجہ سے اللہ نے ملک ان کے حوالے کیا۔ پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کی جو اسیسمنٹ تھی افغانستان کے طالبان کے بارے میں، وہ سب غلط ثابت ہو گئی، ایوری تھنگ رانگ۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں طوفان مچا ہوا تھا، خود پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ سول وار ہو جائے گی تو تباہی مچ جائے گی، تو ہمیں سرحدیں بند کرنی پڑیں گی، تو ریفیوجیز آ جائیں گے لاکھوں۔ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنی بڑی اسیسمنٹ غلط ہو گئی پوری ریاست کی۔ یہ فوجیں لگا رہے تھے بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں اور تورخم کے آس پاس کہ جی ریفیوجیز آئیں گے ان لوگ، اور میں اکیلا واحد تھا جو کہہ رہا تھا اللہ کے بندو کچھ نہیں ہوگا۔ 96 میں بھی یہی ہوا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا، پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہو گئی تھیں۔ آج جو لوگ چیخیں مار رہے ہیں افغان مجاہدین کے خلاف، ذرا سوچے تو صحیح کہ پوری دنیا کے دشمنوں کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں۔ بدنصیبی کی بات ہے یہ، میں کہوں گا کہ سعودی عرب اور UAE اور مصر، یہ 3 ملک ہیں کہ جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سب سے زیادہ طالبان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، کیونکہ استغفر اللہ، افغان طالبان نے کیا بگاڑا ہے ان کا بھائی؟ آپ نے افغانستان کے طالبان نے تو کبھی کسی ملک کو نقصان ہی نہیں پہنچایا، کبھی کسی ملک پر حملہ ہی نہیں کیا، کوئی ان کا ارادہ ہی نہیں ہے دنیا کے کسی ملک کو فتح کرنے کا۔ وہ تو اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے پچھلے 40 سال سے لڑ رہے ہیں، تو پھر کس لیے ان بیچاروں کو گالی دیتے؟ انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اور پاکستان میں بے شرموں بغیرتوں لبرلوں کو چیخے مارے جا رہے ہیں، بے ہوشی غشی کے دورے پڑ رہے ہیں ان کو کہ افغانستان میں ایک مسلمان حکومت آ گئی۔ یار وہ جو مرضی کریں، افغان اپنے ساتھ 40-50 سال سے 20 لاکھ افغانیوں کو شہید کر دیا، پہلے سوویٹس تھے اور امریکنز نے، اس وقت تم کو دل کے دورے نہیں پڑے، اور اب استغفر اللہ تم کو فالج ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو پاکستانی قوم سے بڑا صاف بات کروں گا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو کہ 20 سال سے جو دہشت گردی پاکستان میں آ رہی تھی افغانستان سے، اب امید ہو چلی ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں اگر دہشت گرد باقی بھی ہیں تو ان کے پاس اسلحہ، روپیہ، پیسہ، لاجسٹک سپلائی، بیس ایریاز، ٹریننگ کیمپس، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور آنے والے چند مہینوں میں انشاءاللہ ہم واقعی اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے جس کو ہم 20 سال سے ختم نہیں کر سکے تھے۔ تو کیا طالبان کا آنا ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہمارے لیے برا ہے؟ یہ درست بات ہے کہ اگر طالبان وہاں پہ عدل اور انصاف قائم کریں گے تو لوگ پاکستان میں مطالبہ کریں گے، حکومت سے کہیں گے۔ یہی تو خطرہ ہے کافر طاقتوں کو پوری دنیا میں، کہ پھر پوری دنیا کہے گی کہ یار جب یہاں پہ اسلامی نظام اور عدل قائم ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا، پھر سعودی عرب میں کیوں نہیں ہو سکتا، اور شام میں اور مصر میں کیوں نہیں ہو سکتا، اور باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے یہ طالبان کو یہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یار اگر یہ مثال بن گئے، ایک ماڈل بن گئے، اب تک طالبان نے سب کو جھوٹا ثابت کر دیا، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، چاہے وہ ڈپلومیسی میں ہو، چاہے سیاست میں ہو۔ جو کہتے تھے 6 مہینے تک وہ قبضہ نہیں کر سکیں گے، انہوں نے 3 دن میں قبضہ کر لیا۔ جو کہتے تھے آتے ہی وہ ذبح کرنا شروع کر دیں گے شیعوں کو بھی اور اپنے مخالفین کو بھی، انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ تباہی مچائیں گے، لوٹ مار کریں گے، غنڈہ گردی، دہشت گردی کریں گے، انہوں نے پورے ملک میں امن قائم کر دیا، ایک شخص کو بھی انتقاماً قتل نہیں کیا۔ اب دنیا جھوٹی ہو گئی، اب کیا کرے؟ اب ان سب کو پھر عورتوں کے حقوق یاد آ گئے، چیخے مار رہے ہیں عورتوں کے اسکول بند کر دیں گے، وہ بھی طالبان نے آج منہ توڑ دیا کہ سب کو جو چاہو کر لو۔ تو اصل بات کو سمجھیے، اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ غریب سے مسلمان آ کے کابل پہ حکومت کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ کیا اشرف غنی بہتر تھا؟ وہ امر اللہ صالح بہتر تھا؟ کیا اس سے پہلے کارزائی بہتر تھا؟ یا اس سے پہلے امریکن یا سوویٹس وہ سب بہتر تھے؟ دماغ خراب ہو گیا پاکستانیوں کا کیا؟ ایک ایسی حکومت جو پاکستان سے پیار کرتی ہے، جو مسلمان ہمارے جیسے آرڈنری، جو ہماری قوم، تو ہمارے وہاں تو پشتون ہے نا یار، ہم بھی تو جانتے ہیں پشتون کلچر کو، اور وہ بڑے مسلمان لوگ ہیں، سیدھے سادے سے لوگ ہیں، غلطیاں کوتاہیاں کون کیا، ہم کیا نیک پرہیزگار ہیں، فرشتے آسمان سے اترے ہوئے ہیں، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، افغان طالبان پہ اعتراض کرتے ہو؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی گلوبل سگنیفیکنس، اس کے پوری عالمی تناظر میں اس کو سمجھو کہ ایک اسلامی ریاست جس کو پولیٹیکل اسلام ختم کرنا چاہتے تھے، اس کی ایک مثال بننے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے افغان طالبان پہ خلاف سختی کریں گے، یہ تباہ کرنے کی کوشش کریں گے ہر طرح سے، اقتصادی طور پر بھی اس کے اوپر حملے بھی کریں گے، بدگمانی بھی کروائیں گے، پروپیگنڈا بھی کریں گے۔ یہی کام ہے پاکستان کا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو ڈیفینڈ کریں، بچائیں۔ نئی ریاست بنا رہے ہیں، وہ بنائیں گے جس طرح پاکستان نیا بنا تھا، کتنی مشکلیں ہوئی تھیں ہمیں اس ریاست کو کھڑا کرنے میں، مدد کریں جا کے ان کی۔
اور پھر اللہ ہماری سرحدیں محفوظ کرے گا، پاکستان میں امن آئے گا، پھر آپ عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنا بلاک بنا سکیں گے، چین، روس، افغانستان، پاکستان اس میں شامل ہو. اور پھر جب یہ آپ کی پشت محفوظ ہو گئی، یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کی یہ ڈاکٹرن ہے جس کو ہمارا پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم ابینڈن کر چکے ہیں. ابینڈن تم کیسے کر سکتے ہو یار؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مطلب یہی ہے کہ ہماری مغربی سرحدیں محفوظ ہیں. اب جب طالبان آ گئے ہیں تو اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈاکٹرن مکمل ہو چکی ہے. آپ کے ابینڈن کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مکمل ہو گئی. دیٹ واز دا اسٹریٹجک ڈیپتھ. یہ نہیں تھی کہ ہم بھاگ کے افغانستان میں چھپ جائیں گے. پتہ نہیں کون ان کو ایڈوائز کرتا ہے. سو ناؤ الحمدللہ our western front is secure. اب اپنی فوجوں کو، اپنی توجہ کو مغرب کی طرف کریں، کیونکہ بھارت کو لگ گئی ہے آگ. اس کی پوچھل کو آپ نے تیل میں ڈبو کر اس میں تیلی لگا دی، اور وہ ان کا جو ہنومان ہے نا، وہ اب چیختا چلاتا پھر رہا ہے کیونکہ اس کی پوچھل میں آگ لگی ہوئی ہے. اس نے کچھ کرنا ہے آپ کے ساتھ. وہ جو اب افغانستان سے دہشت گردی نہیں کر سکتا، اب وہ کشمیر میں دہشت گردی کروائے گا، اس طرف سے حملے کرنے کے کو. وہ پوری جنگ کی تیاری سے ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا. جو جنگ پرسوں کرتا تھا وہ کل کرے گا آ کے. لہٰذا اب اپنی توجہ انڈیا کی طرف رکھیں. وہ اندر بھی داخلی ہمارے جتنے غدار ہیں، سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، یہ اللہ کے فضل سے پی ٹی ایم، لرو بر افغانستان والے سارے دفن ہو گئے. اب جا کے اچھلتے کودتے پھریں گے یہ درختوں کے اوپر کہ ہم کہاں چھپیں جا کے. یہ اللہ نے خود بخود سارا کام پاکستان کو کر کے دے دیا. یہ سایہ خدائے ذوالجلال کے اندر یہ جو سب ہلالی پرچم والی سرزمین ہے نا، اس کا کام اللہ کرتا ہے، چاہے حکومت کرے یا نہ کرے. کریڈٹ حکومت لیتی رہتی ہے، حالانکہ دھیلا نہیں کیا انہوں نے کچھ افغانستان میں. پوری دنیا کی گالیاں بھی کھا رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا سب کچھ. اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، دشمن سمجھتا ہے یہ، وہ عزت اللہ نے دی ہے ہمیں. لیکن اپنے اندر اپنی بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نے صرف خیانت کی ہے ان کے ساتھ. ہم نے اس طرح مدد نہیں کی جس طرح 80s میں ہم نے افغان مجاہدین کی تھی. اس دفعہ ہم نے دشمنوں کو اور غاصبوں کا ساتھ دیا تھا. یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے. ساری حکومتوں نے، اسٹارٹنگ فرام مشرف ٹو عمران، سب نے کابل حکومت کا ساتھ دیا اور امریکنز کا ساتھ دیا. لیکن اب چینج کریں اس کو. اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے بالکل. ابھی تک بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ کابل حکومت کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں. اور پاکستانی قوم سمجھے اب اس بات کو کہ افغان طالبان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوگا وہ آپ نے کھڑے ہو کے اس کو، افغانیوں کو، مجاہدین کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ کافروں کی طرف سے بھی ہوگا، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوگا. اسرائیل نے بیان دیا ہے کہ افغانستان ہم سے بہت دور ہے، لیکن وہاں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا ہم پر براہ راست ہماری سیکیورٹی پر اثر پڑے گا. غور کریں اس بات پہ. دشمن جانتا ہے اس بات کو. دشمن کے تیر جس جگہ جا رہے ہیں نا، وہی آپ کے دوست لوگ ہیں، وہیں پہ حق ہے. میں پھر اپنی قوم سے کہوں گا کہ دوبارہ دشمن کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں اور اپنی صفوں میں چھپے ہوئے غداروں اور منافقوں کو بھی پہچانیں. اگر فلسطین کے ہم دفاع کرتے ہیں، ہم فلسطین کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا دل ان کے ساتھ ہے نا. ہم کشمیر کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا دل ان کے ساتھ ہے. جب چیچنیا کی جنگ ہو رہی تھی روس کے خلاف، ہم کیوں چیچنیا کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ اسی لیے افغان طالبان نے بھی سپر پاورز کو، عالمی طاقتوں کو شکست دی ہے. امریکہ کو ذلیل و رسوا کیا، انڈیا کو ذلیل و رسوا کیا. اتنا کافی ہونا چاہیے آپ کے لیے کہ آپ ان کی حمایت اور مدد اور دعا کریں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جیسے صورتحال تبدیل ہوتی رہے گی، ہم آپ کو تجزیہ دیتے رہیں گے. فی الحال ہم نے آپ کو پورا اس کا عالمی تناظر سمجھا دیا ہے کہ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو آف دا یو ایس فارن پالیسی، ایک تو وہ تباہ کر دی اللہ کے فضل سے اس کامیابی نے، اور پھر جو آگے آنے والا نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کو خطرہ ہو چلا ہے کہ اگر کوئی ملک سٹینڈ لے گیا ہمارے خلاف تو پھر پوری دنیا میں ہم مثال بن جائے گی اور کئی ملک سٹینڈ لینے لگیں گے. اس وقت سب سے بڑا خطرہ ان ظالموں کو، ان کفار کو ہے جو دنیا کو تباہ کر کے نیو ورلڈ آرڈر بنانا چاہ رہے ہیں. اس بات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ڈونٹ میک یور سیلف آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. تاریخ کے غلط راستے پہ نہ چل پڑیے گا. کفار کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائے گا. آج یوم عاشورہ بھی نزدیک ہے. آپ نے سیدنا حسین کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. آپ نے نہ یزیدی بننا ہے نہ کوفی بننا ہے. کوفیوں کو نہ بھولیے گا، وہ بھی بہت بڑے غدار تھے جو ساتھ بلا کر، جن کے جو کہتے تھے دل ہمارے حسین کے ساتھ ہیں، تلواریں ہماری یزید کے ساتھ ہیں. امت مسلمہ آج کوفیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کوفی در پردہ یزیدیوں سے ملے ہوئے ہیں اور حسینیت تنہا ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر و حافظ ہو. اللہ مسلمان امت کی مدد فرمائے، افغان طالبان کو کامیابی دے اور ان کو توفیق دے کہ شریعت کے مطابق ایک صاف ستھری واضح اسلامی حکومت قائم کر سکیں تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے فلاح کا ایک پیغام بن سکے. آمین. پاکستان زندہ باد.